علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں رات کو چور گھس آئے، مالک مکان کو گرفتار کر لیا اور اس کا سارا سامان سمیٹ کر لے جانے لگے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مالک مکان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے سردار نے کہا اس کا سامان تو سارا لے جاؤ مگر اسے زندہ چھوڑ دو، اور قرآن اس کے ہاتھ پر رکھ کر قسم دو کہ میں کسی شخص کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ چور کون تھے، اور اگر میں نے کسی کو بتا دیا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ مالک مکان نے جان بچانے کی خاطر یہ قسم کھا لی، لیکن بعد میں بڑا پریشان ہوا۔ صبح کو بازار میں گیا تو دیکھا وہی چور چوری کا مال بڑے آرام سے فروخت کر رہے ہیں، اور یہ بیوی پر طلاق کے خوف سے زبان بھی نہیں کھل سکتا۔ عاجز آ کر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان سے بتایا کہ رات اس طرح کچھ چور میرے گھر میں گھس آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایسی قسم دی، اب میں ان کا نام ظاہر نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا کہ تم اپنے محلے کے معزز افراد کو جمع کرو، میں ان سے ایک بات کہوں گا۔ اس شخص نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ امام صاحب نے وہاں پہنچ کر ان سے کہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو اس کا مال واپس مل جائے؟ سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مال واپس مل جائے۔ امام صاحب نے فرمایا، پھر ایسا کیجئے کہ اپنے یہاں کے سارے گنڈوں کو جامع مسجد میں جمع کیجئے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں باہر نکالیے۔ جب کوئی باہر نکلے تو آپ اس شخص سے پوچھیے، کیا یہی وہ چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو یہ انکار کر دے، اور اگر وہی چور ہو تو خاموش رہے، نہ ہاں کہے نہ کہے۔ اس موقع پر آپ سمجھ جائیں کہ یہی وہ چور ہے۔ اس طرح چور کا پتہ بھی لگ جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ سب نے اس تجویز پر عمل کیا، چور پکڑا گیا اور اس بیچارے کو اپنا مال بھی واپس مل گیا۔